قرضہ ایپس کے ستائے ہوئے راولپنڈی کے شہری محمد مسعود نے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی جان لے لی ہے، اور اب اس بات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے کہ کیا یہ لون دینے والی اپلیکیشنز شہریوں کو سہولت دینے کے لیے ہیں یا پھر ان کے لیے یہ ایک زحمت ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ لون دینے والی اپلیکیشنز کس طرح کام کرتی ہیں اور ان کو کون ریگولیٹ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی صارف ان لون دینے والی اپلیکیشنز پر رجسٹر کرتا ہے تو اس کمپنی کے پاس آپ کا سارا پرسنل ڈیٹا چلا جاتا ہے، جس میں آپ کی تصاویر، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے نمبر، آپ کا ID کارڈ اور اس طرح کی دیگر انفارمیشن ان کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ لون دینے والی کمپنیاں تقریباً 10,000 سے 1 لاکھ تک کا لون دیتی ہیں۔ بظاہر شروع میں جو سود یہ کمپنیاں بتاتی ہیں، کچھ ہی دنوں میں لون لینے کے بعد اس سے ڈبل اماؤنٹ کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے یوزر کی ساری پرسنل انفارمیشن کی ایکسیس مل جاتی ہے ان کمپنیز کو، جس میں آپ کی تصاویر، ویڈیوز اور یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے، اور بعد میں یہ ان کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسا کاروبار جس کے ذریعے مالی خدمات یعنی فائنینشیل سروسز فراہم کی جاتی ہیں، ان کا ایک سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی SNC میں رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ جب یہ کمپنی اپنی خدمت فراہم شروع کرتی ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ان کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈپٹی گورنر سیما کامل نے اردو نیوز کو بتایا کہ آن لائن بینکنگ اپلیکیشنز کو ریگولیٹ کرنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SEC کی ذمہ داری ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب غیر قانونی اور نان رجسٹرڈ کمپنیاں مارکیٹ میں کام کرتی ہیں اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ 1 سال میں ان آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے 112 ارب روپے کے قرضے دیے جا چکے ہیں۔ تقریباً 52 لاکھ صارفین اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور جس میں بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ دنیا بھر میں مائکرو فائنینسنگ اب فروغ پا رہا ہے، اس لیے ان ایپس کو بند کر دینا یا بین کر دینا اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے ساتھ کام کیا جائے تو اس عمل کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdunews.com۔